الله والله 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 الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ زمر شروع کر رہے ہیں اور سورۃ زمر جو ہے اس کی اہم نکات، اس کے مضامین کے حوالے سے اور پھر ایک رکوع کی مختصراً تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ. تو تھوڑا ترجمے سے شروع کرتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے آپ فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. تو یہ پہلی چند آیات جن کا ترجمہ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. تو سورۃ زمر جو ہے وہ مکی دور کی سورت ہے. اس کا زمانہ نزول مکی دور، ہجرت حبشہ سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور یہ سورت جو ہے اس کا سورۃ الکہف جو ہے اسی دور میں یہ بھی سورت نازل ہوئی. اس کے مرکزی مضمون اور اس کے اہم نکات، بہت ہی ایک اہم صورت ہے الحمدللہ. جیسے آپ نے غور کیا ہوگا بالکل ابتدا ہی میں بڑا اسٹرانگلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے حوالے سے جیسے بات کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا تدریج کے ساتھ. تنزیل میں تدریج آ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا. اور یہاں پہ بہت ہی اسٹریس دیا گیا، انا بے شک، نہ ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الکتاب، یعنی کہ الکتاب قرآن، حق کے ساتھ فاعبدو، کہ تم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی اور خالص کرتے ہوئے اس کے دین کو. تو یہ بہت ہی اہم آیت، یہ پہلی دو آیات اور پھر تیسری آیت میں بھی ابتدا جو کی گئی وہ کیا کہا گیا، الا للہ الدین الخالص، کہ سنو اللہ ہی کے لیے دین جو ہے وہ خالص ہے. تو یہ بہت ہی اہم صورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس میں سے کچھ سب سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہوگا بالکل ٹاپ کی لائن پر فضیلت اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر کی سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے. اب جب ہم پچھلی کچھ آیات کے ساتھ اس کا ربط جب کرتے ہیں
کے تعلق جو کیسے ربط آ رہا ہے، تو پچھلی صورتوں میں یعنی کہ جو پچھلی صورت تھی اس میں اور باقی جو پچھلی صورتیں تھیں ان حوالوں سے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اہم نکات آپ کو میں بتاؤں گی کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کے حوالے سے تاریخی دلائل دیے گئے تھے۔ پھر سورہ یاسین جو ہے وہ ایک جلالی صورت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات بتائے گئے الحمدللہ۔ سورہ صافات میں فرشتوں اور جنات کی الوہیت کی تردید کی گئی، یعنی کہ وہ الہ نہیں ہیں، اور انبیاء کی توحید جو ہے وہ خدمتات کا ذکر کیا گیا۔ پھر سورہ صاد میں مشرکین کی ضد اور تکبر کا ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا۔ سورہ زمر میں ہم دیکھیں گے کہ خالص توحید اور ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے، کہ خالص توحید جو کہ بالکل ابتدا میں ہی دونوں دفعہ آ گیا کہ مخلص اللہ الدین، پھر آ گیا الا للہ الدین الخالص، تو دونوں دفعہ اخلاص کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی۔ تو سورہ زمر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس چیز کا جو ہم دیکھیں گے۔ پھر یہ کہ سورہ زمر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا سورۃ الکہف کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ صافات جو ہے اس میں کئی انبیاء اکرام جو تھے ان کو مخلص کہہ کر یعنی کہ پکارا گیا کہ وہ خالص لوگ تھے، اور سورہ زمر میں دعوت کو مانتے ہوئے خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے، یعنی کہ تم نے خود بھی اس کو ماننا ہے خالص توحید کی، اور پھر تم نے آگے اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات جو ہے وہ الحمدللہ ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ هو اللہ الواحد القہار، هو العزیز الغفار، بالکل ابتدا جو آیا تھا اس میں جو کہا گیا نا العزیز الحکیم، پھر اس کے بعد اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون فان اللہ غنی انہ علیم بذات الصدور اللہ بعزیز ذی انتقام ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ هو الغفور الرحیم اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ اس صورت میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو ان کو پڑھتے جائیں گے۔ اور اس میں جو ایک بہت اہم اور آیت بھی ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدر ویسی نہیں لوگوں نے کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی، حالانکہ ہر چیز جو ہے وہ زمین میں سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے، یا جو جن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ پوری صورت میں جو پہلی صورتیں ان سے ان کا ایک تعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ کچھ جو اہم اور آیات ہیں کہ الا للہ الدین الخالص، جو کہ ابھی بالکل ابتدا میں آئی آیات۔ پھر آیت 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، کہ بے شک نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 75 آیت جو کہ آخری آیت ہے وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، کہ فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور کہا گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے۔ اس صورت میں الحمد کا لفظ بھی بار بار استعمال ہوا ہے، اور اولو الالباب عقل والوں کے لیے بھی جو ہے وہ اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پھر جو کہا گیا آیت 11 اور 12 میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص اس کے دین کو لے کر، وہ مرتو بان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا مسلم۔ تو یہ یعنی کہ کچھ آیات ہیں جن کے پر ہم وقتاً فوقتاً یعنی کہ پوری صورت میں ہم ان کو بار بار دہراتے رہیں گے، غور و فکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آتے ہیں پہلے رکوع کی طرف میں۔ پہلے رکوع میں جو صرف صفات اللہ تعالیٰ کی استعمال ہوئی، اگر ان کے اوپر آپ غور کریں، جو میں نے پیچھے ہم نے دیکھی ہیں ساری صفات جو میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ پوری صورت کی تھی، لیکن پہلے ہی رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے مخاطب
خطاب شروع کیا تو اس میں ہی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ الحمدللہ یعنی کہ وہ صفات ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ العزیز الحکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سبحان اللہ، یعنی کہ یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، یہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے۔ پھر الواحد القہار العزیز الغفار، تو ان صفات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ اختیارات جو کہ کیونکہ صفات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، ان کے العزیز ہے کہ وہ بالا دست ہے، کسی کی اس قدر مدد کر دینا، بالا دست ہونا کہ اس کی کمزوریوں کو رفع کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کی کمزوریوں کو رفع کرنے کا اختیار اس کے ہاتھ میں، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اور اس کی ذات وہ ہر شرک سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ قہار ہے، زبردست ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہی تمہارا رب ہے، تمہیں ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، تمہاری نشو و نما کر رہا ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے، لہ الملک، اور اسی کے لیے جو ہے اس کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اور نہیں الہ مگر اللہ تعالیٰ کے ذات، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ تمہارے دلوں کے راز جانتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ تمہیں بغیر جو ہے وہ حساب کے اجر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمہیں دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بالکل پہلے رکوع میں جو اللہ تعالیٰ کے تعارف دیا گیا کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد اور خالص توحید کی دعوت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس سے جو ظاہر ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں توحید الوہیت، توحید عبودیت، یعنی کہ اسی کی عبادت ہم نے کرنی ہے، بالکل شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا فاعبد اللہ، فاعبد اللہ، تو اسی کی عبادت ہم نے کرنی ہے، پھر حاکمیت اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے، تشریح، اور پھر اسماء صفات، ان کے اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اگلی کچھ آیات میں، یعنی کہ 4 کے بعد جو 5 6 جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں کہ انسان اپنی حالت کی طرف بھی دیکھے، پھر چوپایوں کی طرف دے کے اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے انہیں آیات میں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو لوگوں کے رویے بتائے، پھر یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے انشاءاللہ کہ جو انسانی اچھے رویے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے، تو ان کی اس حوالے سے انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے کہ ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ماننے والے کو اور نہ ماننے والے کو جو ہے، ایمان والے کو اور نہ ماننے والے کو ایک برابر نہیں کر دیں گے، اس لیے ان کا جو ہے جو جیسا عمل ہوگا ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ الحمدللہ کچھ پہلی رکوع ہے اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی، اور یہ اب جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلے رکوع کا مرکزی مضمون ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی کچھ جو ہے ان آیات کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ تو اس کا مرکزی مضمون ہے پہلے رکوع کا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں برابر، پھر کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کہ بے شک تم عقل اپنی استعمال نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے کہ تم خود کمپیئر کر لو، دیکھ لو کہ جس کے جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور جاننے اور نہ جاننے کے حوالے سے سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ بات وہ کہہ دے کو یہی اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، حق کے ساتھ نازل کی ہے، کتاب کا مقصد بتا دیا کہ عبادت کرو اللہ کی خالص اس کے دین کے لیے، اور پھر اس کے بعد بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، هو اللہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور قہار ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی باقی صفات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتا دیں۔ تو پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے ہی انسان اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں
کہ ان کے ذریعے سے انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ اچھا جی، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، ابھی جو کچھ آیات کا ترجمہ پڑا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہی ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بسائی ہے، تب سے سورج اور چاند ان کی ٹائمنگ میں کبھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا ہی سوچیں، چلیں ہم اگر سوچتے ہیں کہ پہلے اوقاتوں کا ہمیں نہیں پتا، ہم پہلی چیزوں کو نہ بھی مانیں، تو ہماری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سورج اور چاند کا بھی اس سال ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے تو اگلے سال کو ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے۔ اگر اس سال آج کی تاریخ میں جب سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا، پچھلے سال بھی اسی وقت میں سورج غروب بھی ہوا اور طلوع بھی ہوا اور چاند بھی اسی طرح۔ تو ہر جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا، ان کو تابع فرما بنایا تمہارے لیے، اور جب وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت جب مقرر آتا ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ جان رکھو کہ وہ زبردست بھی ہے، درگزر کرنے والا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا یہ تعارف دے رہے ہیں کہ زبردست اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر بھی تم اگر گناہ کرو گے اور تم ظلم کرو گے، شرک کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور تم اس سے شرک کرنے کے بعد اگر تمہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور تم پلٹنا چاہتے ہو، تو کبھی بھی تم اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں ضرور معاف کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے نفس سے مثالیں دے رہے ہیں، خلقکم من نفس واحد، کہ تم کو خود اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اسی نے تمہارے لیے معاشروں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کی۔ ان کے 8 نر اور مادہ کہا جاتا ہے کہ جیسے اونٹ، گائیں، بھیڑ اور بکری، ان کا نر اور مادہ جو ان کے جوڑے جو ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے کہ ان کو بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور پھر آگے طرح کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس نے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑے دلائل جب دے رہے ہیں جو کہ انسان کو کوئی اس کی سمجھ نہیں ہے، ان کی ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، پردوں میں، ان کے کہتے ہیں کہ ایک ماں کا پیٹ، ایک رحم جو ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے نا وہ جو جھلی ہوتی ہے اس کے حوالے سے، تو وہاں پہ کسی کو نہیں پتا ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں پر کون سا بچہ جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے، اور کیسی اس کی شکل و صورت ہوگی، کیسا اس کا مقدر ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، نہ اس بچے کو نہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا پل رہا ہے، کیا نہیں پل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، کہ یہ تمہارا رب ہے جو تمہیں 3 اندھیروں میں تمہیں ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، تمہاری شے بنا رہا ہے، تمہاری شکل دے رہا ہے، تمہیں غذا دے رہا ہے، تمہیں زندہ رکھ رہا ہے، اور پھر باقی جو پوری کائنات ہے اس کی اس کا بھی وہی مالک ہے، تو اسی کے اختیار میں جو ہے وہ ساری ملکیت ہے۔ اور پھر لا الہ الا ہو، اور نہیں الہ مگر وہ، تو دعوت جو دی جا رہی ہے، پہلے عبادت کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے، فاعبدوا، اس کی عبادت کرو، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لو، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو، یعنی کتنے صاف دلائل تمہیں بتائے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں، تو کس طرح تمہیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی شرک کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مددگار ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی کہ یہ 2 طرح کی اللہ تعالیٰ نے توحید کی مثالیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دے کے، دلائل دے کے ہمیں سمجھایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے،
لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. ان کے تم کفر کرو گے تو ٹھیک ہے، تمہیں تو اختیار دیا گیا نا، تمہاری مرضی ہے، تم انکار کرو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تمہارے لیے کفر کو. مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب، تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن، سب کے سب جو ہے وہ فاجر سے، یعنی کہ سب سے زیادہ فاجر شخص ایسے بھی ہو جائے، تب بھی اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے جنوں ان سب کے سب ایک متقی شخص جیسے بھی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے، اس کی بادشاہی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب یہاں پر جو بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر ایک بات ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی مشیت اور ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی رضا. یعنی کہ اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہوتا تو کوئی برائی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. لیکن جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں، لیکن جو اچھے کام، جو نیک کام ہوتے ہیں، اس میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ انسان کفر کر رہا ہے، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. ان کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر انسان کو اس کے انجام سے خبردار کر رہے ہیں. تم یہ نہ سوچو کہ تم جو کچھ کرتے ہو تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. ہر بندہ جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، ان کے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں ضرور ہم کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کا کام کر جاتے ہیں، ایسا برا عمل کر جاتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ بوجھ ہمارے بوجھ میں شامل، وہ گناہ کا بوجھ شامل ہوتا جائے گا، اور اس کا، وہ شخص جو گناہ کر رہا ہے اس کا بوجھ کوئی کم نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ہم نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہوگی، کوئی گناہ کا کام ایجاد کیا ہوگا، کسی کو کوئی ہمیں فالو کر رہا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ اس کا بوجھ اس پر ہوگا اور ہمارا بوجھ استغفر اللہ ہم پر ہوگا. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ہمیں جو ہے قدم اٹھانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، سنت پہ چلنا چاہیے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جس چیز کا ہمیں پتہ نہ ہو اس کو خام خواہ کی نیکی بنا کے ہم چل پڑے اور ہمارے فرائض چھوٹ جائیں اور ہم مستحب یا ایسے مباح میں جو ہے وہ پڑ جائیں. پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں میری طرف ہی لوٹنا، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے، اب انسانی رویہ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. اسے پتہ ہی ہے کہ میری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا. انسان کی فطرت جانتی ہے اس بات کو کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، بادشاہی اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے. لیکن کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ورگلاتا رہتا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ کے گناہوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن جب ہمارے اوپر کوئی آفت، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کا اس کا جو ہے وہ ہم سر ٹھہرا دیتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے. پھر وہ خود ہی نہیں گمراہ ہوتا، کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک رواج پڑ جاتا ہے، جی مجھے تو فلاں جو در پہ گیا تو وہاں پہ میرے سوال پورا ہو گیا، فلاں میں نے تعویذ ڈالا تو پھر اس سے میری حاجت پوری ہوگی، فلاں مثلا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم شریک اپنے ذات میں ٹھہرا لیتے ہیں، تو وہ سب چیزوں سے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان گمراہ جو ہوتا ہے اس راہ سے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایک دوسرا رویہ بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً
تم دوزخ میں جانے والے ہو، یعنی کہ تمہارا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع و فرما ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے جو ہیں وہ یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو عقل جو ہے انسان کو عقل کی بنا کے اوپر جو اس کو مقام دیا گیا ہے، انسان اور جانور میں عقل ہی کا فرق ہے۔ تو اگر انسان عقل ہی نہ استعمال کرے گا تو پھر تو وہ جانوروں کی طرح ہو گیا۔ جانوروں کا کیا رویہ آتا ہے کہ کھا لیا پی لیا، انجوائے کر لیا، مزہ کر لیا، کوئی آگے کی پرواہ نہیں، کوئی پیچھے کی کچھ نہیں، کیونکہ انہیں تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر پھر وہ اللہ تعالیٰ رویہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا شخص جو مطلوب ہے، اور ایسے شخص جو ہے جو کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ مطیع و فرما ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں کہ وہ مطیع فرما ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ راتوں کو وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کی گھڑیوں میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر سجدے کرتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے آتے ہیں، اور پھر آخرت سے ڈرتے ہیں۔ یہ سب جو انسان اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اپنے انجام سے کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ ایک مومن جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کیا مطلوب کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی دے دیا، اور اپنی کتاب کے بارے میں بھی بتا دیا، اپنا تعارف بھی دے دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے توحید کے ذریعے سے اپنا تعارف بھی دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو رویے بتا دیے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مانتے ہیں، اور پھر جو مانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں وہ دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر نہیں کرے گا۔ تم تھوڑا سا اپنی عقل جو ہے وہ تم خود استعمال کرو گے تو تمہیں بہت جلدی اس بات کی سمجھ لگ جائے گی۔ تو یہ چند اہم نکات تھے جس پہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، زبردست اور حکیم اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ اللہ ہے، واحد ہے، قہار ہے، اور اس نے جو یہ کتاب ہے نازل کیا ہے اس کو حق کے ساتھ، اور پھر کہ عبادت کرو مخلص کا ہو کے اس کے دین کے لیے، اور اسی کے لیے دین کو خالص کرو۔ یعنی کہ دین جو ہے بیسکلی کیا ہے کہ ہمارا طریقہ، ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور اپنی زندگی کو جو ہے اس میں اخلاص پیدا کر لو، اور وہ اخلاص جو کہ تمہارے کسی بھی عمل میں ملاوٹ نہ ہو، یعنی کہ کسی بھی شکل میں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی ملاوٹ، کوئی شرک، کوئی امیزش جو ہے وہ اس میں ہو۔ تو خالص کر لو اپنے دین کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بس کہ بہت سے ہمیں حدیث بھی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو بہت ہی مشہور حدیث جو ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 ایسے لوگوں کو بلائیں گے جو کہ جنہوں نے اللہ کے لیے، یعنی کہ جو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اللہ کے لیے یہ سب کچھ کیا، یعنی کہ ایک شہید کو بلایا جائے گا، ایک قاری کو بلایا جائے گا، اور ایک سخی بندے کو بلایا جائے گا، اور ان تینوں نے سب کچھ کیا ہوگا جو کہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے اس عمل میں اخلاص نہیں، اور اخلاص کے بغیر عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دین میں اخلاص تبھی ہو سکتا ہے، 2 چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہم اپنے رب کی ربوبیت کو سمجھیں، جانیں، اس کے اختیارات، اس کے ساتھ ایک تعلق رکھیں، اس کے اسماء کو پڑھیں سمجھیں، اس کی صفات کو جانیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کریں گے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے پہلا رکوع کیا جو کہ 1 سے 9 آیت تک تھا، اور اس رکوع میں جو ایک مرکزی مضمون ہے اس رکوع کا، پہلے رکوع کا، فَاعْبُدِ اللَّهِ الْمُخْلِصَ لَهُ الدِّينَ، یعنی کہ عبادت کرو اللہ کی خالص کر کے اس کے دین کے لیے۔
اور اس میں جو اہم نکات آج ہم نے کیے کہ نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا، خالص توحید کی دعوت دی گئی، تردید شرک جو ہے اس سے منع کیا گیا، توحید الوہیت، ابوبیت، حکمیت، تشریح، اسماء صفات اختیار کرو اور اللہ کی بندگی اختیار کرو، توحید کے دلائل دیے گئے، بتایا گیا، رات اور دن کے حوالے سے، انسان کے اپنی پیدائش کے حوالے سے بتایا گیا، پھر انسانی دو رویے بتائے کہ ماننے والوں کی صفات اور نہ ماننے والوں کو عقل استعمال کرنے کی دعوت دی گئی۔ اور میرے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ قرآن کا مقصد سمجھتے ہوئے توحید پر جمے رہنا، اور توحید کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلص اللہ صلاح الدین۔ تو یہ الحمدللہ آج کا ہمارا سورۃ زمر کا پہلا رکوع تھا۔ ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔